أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ وحی کی تین اقسام کون کون سی ہیں؟ وحی کی تین قسمیں ہم پڑھ تو رہے ہیں سورہ الزلزال کی آیت نمبر جو 6 ہے، کیونکہ اس میں وحی کا ذکر ہے تو اسی کے ریفرنس میں سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی تین اقسام بیان کی ہیں۔ تو ان تین اقسام کی الگ الگ کون سی ہیں، ان کی تھوڑی سی جو تفسیر ہے وہ ہم آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، سب سے پہلے تو ہم سورہ الشورا کی آیت نمبر 51 پڑھتے ہیں۔ وَمَا کَانَ، اور نہیں ہے، لِبَشَرٍ، کسی انسان کے لیے، کسی آدمی کے لیے، ان یہ کہ یکلم اللہ، کلام کرے اس سے اللہ تعالیٰ، الا مگر وحیًا، وحی کے ذریعے سے، سوائے وحی کے، او یا من وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے، او یا یرسلا، وہ بھیجے، رسولا، رسول یعنی فرشتہ رسول، فیحیی، بس وہ وہی کرے یا پہنچائے، بِاذنہ، اس کے حکم سے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ہی کا جو حاضر ہی ہے، اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اس کے حکم کے ساتھ جتنا اس نے حکم دیا ہو، من یشاء، جتنا ہو، جیسے وہ چاہے، جو وہ چاہے، انہ، یقیناً وہ، علی، سب سے بلند، حکیم، سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اب ہم وحی کی یہ اس آیت میں جو تین قسمیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ما کانا لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یکلم اللہ الا وحیا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے وحی۔ یہ جو ہے الگ چیز ہے، یعنی کہ الا وحین جو ہے یہ الگ قسم ہے وحی کی، او من وراء الحجاب، یہ الگ قسم ہے وحی کی، اور یرسلا، او یرسلا رسولا، یہ الگ قسم ہے وحی کی۔ یہ تین قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور تینوں میں او کا لفظ رکھا گیا ہے۔ وہ کیوں کہ ان تینوں میں الگ الگ جو طریقہ پایا جاتا ہے وحی۔ الا وحین سے مراد وحین بغیر الواسطہ، یعنی بغیر کسی واسطے کے براہ راست اللہ تعالیٰ جو کلام کرتا ہے اپنے رسول سے، اپنے بندے سے۔ او من وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے، یعنی ایسے الفاظ، ایسا کلام جو اللہ تعالیٰ جس بندے سے، جس اپنے رسول سے کلام کر رہا ہے، اسے بھی اس کی سمجھ نہیں آتی جب تک کہ وہ اس پردے کو نہ ہٹائے۔ ورائی کا مطلب پردہ، حجاب، ورائی معذرت، من ورائی کا مطلب پیچھے سے، حجاب پردے کی، جب تک وہ پردہ نہیں ہٹائے اسے بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ یا پھر یعنی کہ، اور اس سے مراد کا ہوتی ہے فی المنام، یعنی خواب میں یا اشارے کے ذریعے، او یرسلا، یا پھر وہ رسول فرشتہ بھیجے، اور اس سے مراد یحیی، بالواسطہ، یہ بالواسطہ وحی ہے، یعنی کہ ایک فرشتے کے ذریعے، جیسے قاصد کے ذریعے سے وحی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتہ رسول جو ہے اس کو وحی کرتا ہے، اور وہ انسان رسول کو وحی کرتا ہے، وہی پیغام پہنچاتا ہے۔ چونکہ وحی کی یہ تین یہ قسم جو ہے وہ بالواسطہ ہے، تو یہاں پر اب یہ جو ہے فَيُحْيِي بِإِذْنِهِ مَن يَشَاءُ، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے آگے کیوں بڑھایا؟ اس کا مطلب کیونکہ یہ جو وحی تھی بالواسطہ وحی، یعنی کہ جو فرشتے کے ذریعے، یرسلا، فرشتے کے ذریعے وحی بھیجی جاتی ہے، تو یہاں پر یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہ جو دائرہ ہے یہ کہیں وحی سے خارج نہ ہو، اس لیے ضروری تھا کہ اس کے ساتھ وضاحت کر دی جاتی کہ یہ قسم بھی وحی الہی میں شامل ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فَيُحْيِي بِإِذْنِهِ مَن یشاء کہہ کر وحی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے اور بتا دیا کہ یہ شک بھی وحی الہی میں شامل ہے۔ غرض کے اس آیت کے ماتحت وحی کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ حقیقی بلا واسطہ وحی، خدا تعالیٰ کا کلام بندے پر بغیر کسی واسطے کے جو نازل ہوتا ہے۔ دوسری قسم آیت میں دوسری من وراء الحجاب ہے، لیکن ہم پہلے یرسل والی کو دیکھیں گے جسے قرآن نے جو ہے وہ تیسرے درجے پر رکھا ہے۔ اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اور حقیقی بالواسطہ وحی، حقیقی بلا واسطہ وحی جس میں براہ راست بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ اور تیسرے نمبر والی جو ہے ہم دوسرے نمبر پہ بیان کر رہے ہیں حقیقی بالواسطہ وحی جس میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام فرشتے پر نازل کرتا ہے اور فرشتہ بندے تک پہنچاتا ہے۔ اور تیسری قسم تابع وحی، تابع وحی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ نازل نہیں ہوتے بلکہ مضمون کو تعبیر طلب امثال میں یا بے تعبیر طلب نظارہ دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا نظارہ یا ایسے الفاظ جس کی تعبیر معلوم نہیں ہوتی اور اس کو لفظوں میں تبدیل کرنا جو ہے وہ اس بندے کے جو ہے اس کے اندر اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نظارہ جیسے دکھا دیا جاتا ہے اور اس نظارے کو بیان کرنے کے جو الفاظ ہیں وہ اس بندے کے سپرد ہوتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرے گا۔ تو یہ وحی کی 3 اقسام ہیں سورہ الشورى کی آیت نمبر 51 میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اس طرح سے اس آیت کے ایک ایک جو حرف ہے اس کی ہمیں تفصیل جو ہے اور وحی کی جو اقسام ہے وہ پتہ چل جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو بہترین سمجھنے اور اس پر سب سے بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔